بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذی الحج کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت۔ ذی الحجہ کے پہلے کے 10 دنوں میں بہت کم لوگ ہیں اور بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن و حدیث میں؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ جمہور علماء کہتے ہیں یہ جو 10 راتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، ان کی اہمیت کی وجہ سے وہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور یہاں پہ راتوں کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام میں راتوں اور دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ تو جمہور علماء کہتے ہیں یہ جو راتیں ہیں، یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی راتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو قسمیں ہیں ہم دیکھیں یہ ان قسموں کی اتنی اہمیت ہے اور ان کی ترتیب کیسے ہے۔ والفجر، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں فجر کی جو بہترین حصہ ہے دن کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا اللہ میری امت کے لیے برکت ڈال دے فجر کے وقت میں، صبح کے وقت میں جو بہترین حصہ ہے دن کا۔ بلکہ کچھ علماء تو یہ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ جو والفجر ہے، واو الف لام کے ساتھ، یہ یوم العرفہ کی فجر کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ کوئی عام قسم نہیں ہے بلکہ یوم العرفہ کی فجر کی جو قسم ہے وہ اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ ولیال عشر، اور بہترین 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ جو پہلی قسم کھائی دن کی بہترین حصے کی، دوسری قسم کھائی سال کے بہترین دنوں کی، اور تیسری قسم کھائی والشفع والوتر۔ اللہ تعالیٰ بہترین 10 دنوں میں سے ان دنوں کی قسم کھا رہے ہیں جو 9 اور 10 حج کے دن ہیں، یوم العرفہ اور یوم النحر، عید کا دن اور عرفہ کا دن۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا واللیل اذا یسر، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ رات کے بہترین حصے کی قسم کھا رہے ہیں جو تیسرا حصہ ہے رات کا۔ اور پھر فرمایا یہ جو قسمیں ہیں نا، یہ صاحب العلم کے لیے بہت بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ تو قرآن میں تو 10 ایام کے بارے میں آ گیا، حدیث میں کیا آتا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی اعمال زیادہ محبوب ہو۔ تو صحابہ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل ہیں۔ اب صحابہ نے جہاد کا کیوں پوچھا؟ فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، یہ اسلام کی چوٹی ہے، یہ اسلام کی سربلندی ہے، اور اتنے فضائل ہیں مجاہد کے لیے جو ہم سوچ نہیں سکتے، اور اس پر اگر بات کرنے لگے تو ہماری راتیں گزر جائیں۔ لیکن صحابہ حیران کہ جہاد سے بھی زیادہ، کیونکہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو بہترین عمل ہے، جو پسند ہے، وہ کون سے ہیں؟ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان دنوں میں تم کثرت کے ساتھ کیا کرو؟ نمبر 1، تحلیل لا الہ الا اللہ و تکبیر اللہ اکبر پڑھو، و تحمید الحمدللہ سبحان اللہ پڑھو، اور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرو۔ ان دنوں کی اہمیت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن اسلام کو مکمل کیا، اور اللہ اکبر، ان 10 دنوں میں تمام اسلام کے سارے ارکان اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، توحید، شہادتین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو پڑھنا چاہے پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ انسان اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، حج کر رہے ہوتے ہیں، انسان چاہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور ان 10 دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ تمام ارکان اسلام ان 10 دنوں میں اکٹھے کر لیے جاتے ہیں۔ اور 2 ایام ہیں
جن کے روزے رکھیں تو 3 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، 3 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سے ایام ہیں؟ یوم عرفہ کے دن۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بہانے دے رہے ہیں ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، لیکن ہم میں سے ہے کوئی جو آگے بڑھ کے ان سے فائدہ اٹھا لے، رحمتیں لوٹ لے اور اپنے رب کو واقعی راضی کر لیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ ذی الحج کے 10 دنوں کی فضیلت، یوم عرفہ کی فضیلت اور یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ انشاءاللہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت پہ میں ایک الگ سے ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ آگے ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو کلک کرنا مت بھولیے گا، تاکہ فیوچر میں میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔